وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ کس نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تجدید ہوئی یا اس میں اضافہ ہوا، کچھ کمرے بنائے گئے، کچھ ضرورت کی اور چیزیں بنائی گئیں۔ تو یہ سمجھنا کہ خالص حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصی بنائی گئی، یہ غلط ہے۔ مسجد اقصی اس سے پہلے تعمیر ہو چکی، جیسا کہ حدیث میں جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں اضافہ ہوا۔ ایسے مختلف ادوار میں اضافے ہوتے رہے۔ اب آج کے دور میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے اور اس میں کچھ مارک کیے ہوئے ہیں، یہ مسجد اقصی ہے، یہ سنہرا گنبد ہے، یہ اور مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، دکھایا جا رہا ہے نا۔ اس سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ گویا کہ وہ ایک چوکور احاطہ ہے، اس کے اندر مسجد اقصی بھی ہے اور سنہرا گنبد بھی ہے، جسے ہم اور آپ مسجد اقصی سمجھتے ہیں۔ اور یہ چلایا جا رہا ہے کہ وہ سنہرا گنبد مسجد اقصی نہیں ہے، اصل مسجد اقصی وہ ہے جس کو مارک کر کے دکھایا جا رہا ہے جہاں آج کل نماز ہوتی ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ تو وہ سنہرا گنبد خالص مسجد اقصی ہے اور نہ وہ مسجد جس کو مارک کر کے دکھایا جا رہا ہے گرے کلر کی کہ یہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی القدس وہ پورا احاطہ ہے، چوکور، وہ جو پورا چوکور احاطہ ہے نا، اس پورے چوکور احاطے کو القدس کہتے ہیں، القدس کہتے ہیں۔ وہ سب کا سب مسجد اقصی کا حصہ ہے، خواہ اس کے اندر وہ نماز کی جگہ ہو یا وہ سنہرا گنبد ہو یا دیگر اور عمارتیں ہو، وہ سب کا سب مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر مجھ سے یا آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ مسجد اینگلو عربک اسکول ہے تو آپ کہیں گے ہاں، پھر وہ کہنے لگے تو یہ صحن کس کا ہے؟ کہیں گے ظاہر سی بات ہے، صحن بھی مسجد کا حصہ ہے۔ اچھا جی یہ وضو خانہ؟ جی ہاں، یہ وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اندر کا حصہ تو مسجد کا ہے، مسجد اقصی ہے، یہ صحن مسجد اقصی کا نہیں ہے، یہ وضو خانہ مسجد اقصی کا۔ وہ پورا کا پورا احاطہ تمام تر عمارتوں کے ساتھ مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، وہ سب کا سب القدس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کے اپنے فضائل ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصی سے یوں ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ جھگڑا زمینی جھگڑا نہیں ہے، یہ لڑائی زمینی لڑائی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا جسمانی اور روحانی ہر طرح کا تعلق ہے قبلہ اول سے، اور ہر دور میں رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ یہ تعلق اور یہ نسبت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر معراج ہوا، اللہ رب العزت قادر تھے اس بات پر کہ آپ کو بیت اللہ ہی سے آسمان پر بلا لیا جاتا۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصی لایا گیا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اور پھر واپسی میں ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کے اندر تمام نبیوں کی امامت جناب رسول اللہ کرتے۔ کیوں مسجد اقصی کے احاطے میں یہ شرف اللہ کے نبی کو حاصل ہوا کہ آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی؟ اس لیے کہ اس مسجد کی الگ ایک خصوصیت ہے،
الگ ایک مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف مسجد اقصی برکت کی جگہ نہیں ہے، صرف وہ احاطہ جس میں مسجد اقصی ہے وہ برکت کی جگہ نہیں ہے، اس کی برکتیں اس کے ارد گرد تک پھیلی ہوئی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اور یہ احاطہ اتنا برکتوں والا ہے کہ اس کی برکتیں اس احاطے کے اندر ہی محدود نہیں ہیں بلکہ اطراف کے ملکوں تک موجود ہیں اس کی برکتیں۔ اور پھر اللہ نے اس کو قبلہ اول بنایا۔ خود احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے معراج کا سفر کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد 17 مہینے تک جناب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع۔ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے یہ مبارک سفر جسے معراج کا سفر کہا جاتا ہے، جو ممکن تھا کہ سیدھے بیت اللہ سے آسمان کی طرف ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس میں مسجد اقصی کو جوڑ دیا اور صرف سفر کا حصہ نہیں بنایا بلکہ تمام نبیوں کی امامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر کرائی۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اہل ایمان کا تعلق مسجد اقصی سے کوئی نیا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصی سے، اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور نہ مسلمان کسی غیر کو مسجد اقصی کی عظمت اور تقدس پامال کرنا دے۔ اللہ نے ہر دور میں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے افراد بھیجے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسجد اقصی کو عیسائیوں سے سب سے پہلے فتح کرایا۔ اور عجیب، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اپنے ہوں یا پرائے ہوں سب کہتے ہیں کہ عجیب طریقے پر مسلمانوں نے فتح کیا، کہ جب اہل فلسطین جو عیسائی اس وقت وہاں قابض تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب اسلامی لشکر تو پوری طریقے سے آ چکا ہے اور اب ہم انہیں روک نہیں سکتے، تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار اور اس وقت سردار تھے، ان سے درخواست کی کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صلح کے لیے ہم تیار ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم ایک شرط رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ صلح خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب کے ہاتھوں سے ہو، ان کے سامنے ہو۔ اب امیر المؤمنین تو کہاں ہے؟ سعودی میں، اور صلح ہونی ہے کہاں؟ فلسطین میں۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ شرطیں لکھ کر حضرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دی کہ فلسطین کے عیسائی صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ صلح آپ کی موجودگی میں ہو۔ لہذا صلح ہوئی، اور ایسے پرامن طریقے پر مسلمان فاتحین داخل ہوئے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایک پرندے کا بھی خون نہیں بہا۔ اسلام کی تاریخ یہ۔ لیکن پھر پہلی صلیبی جنگ ہوئی جس میں دوبارہ یہ لوگ عیسائی قابض ہوئے،
اور ان کے اپنے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس قدر قتل و غارت گری ہوئی کہ فلسطین کی گلیوں، گھٹنوں تک اور پنڈلیوں تک بعض جگہ پر مسلمانوں کے خون کو بہتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ایک وہ طریقہ تھا عمر ابن الخطاب کا، اسلامی طریقہ، امن اور سکون کا طریقہ۔ فاتح ہوئے تو انہوں نے مثال قائم کی جناب رسول اللہ کے فتح مکہ کی۔ سارے کفار مکہ خوف اور ہراس میں بیٹھے ہوئے، آج محمد کیا کریں گے، آج محمد کسی کو نہیں چھوڑیں گے، محمد کے صحابی کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ داخل ہوتے ہیں تو عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ وہ تاریخ عمر ابن الخطاب نے فلسطین میں پھر دہرائی، اور اس کے بعد ان ناہنجار اور بدبختوں کو جب دوبارہ فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ پھر اللہ نے ایک ایوبی پیدا کیا، وہ ایوبی اسلامی تاریخ میں بچپن سے اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، عقل سنبھالی تو مقصد ایک تھا، مسجد اقصی قبلہ اول کو ان غاصبین سے آزاد کرانا۔ لہذا اللہ نے ان کی پاکیزہ نیت کی برکت سے ان کو یہ موقع عطا فرمایا کہ 1187 عیسوی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کی، اور پھر اسلام کے امن کی ایک مثال قائم ہوئی۔ اور پھر ایک زمانہ طویل گزرا جہاں مسلمانوں نے حکمرانی کی، اور کوئی رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، فلسطین میں بسنے والا یا اس کے ارد گرد بسنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، جہاں پر اہل ایمان حکمراں رہے وہاں ہر شخص محفوظ و معمون رہا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ۔ لیکن پھر ایک سازش کی طرف یہود و نصارہ کو وہاں لے جا کر بسایا گیا، اور انہوں نے، جب آپ آج کا گوگل پر نقشہ سرچ کریں گے اور سن 47 کا نقشہ سرچ کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک نقطہ سا ہے اسرائیل، فلسطین میں لا کر مظلوم سمجھ کر سازش کے تحت یہود و نصارہ کو وہاں جگہ دی گئی فلسطین میں۔ چلو بھائی رہ لو، پٹ کر آئے ہو، ظلم اور زیادتی کا شکار ہو کر آئے ہو، تو پورے عالم میں امن دینے والے کون ملے؟ مسلمان۔ آؤ ہم ٹھکانہ دیتے ہیں تمہیں، رہ لو۔ لیکن ان کی سازشیں، مکاریاں تو قرآن میں ذکر ہے نا، ان کے ساتھ اللہ نے کتنے معاملات خیر کیے، لیکن انہوں نے ہر مرتبہ اللہ کی ناشکری کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا۔ تو وہ قرآن خمیر کی گندگی جس پہلے زمانے سے چلی آ رہی، وہ پھر دھیرے 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 کر کر انہوں نے یورپ کے دوسرے ملکوں سے امداد حاصل کر کے فلسطین کو سکڑنے پر مجبور کر دیا، اور خود غاصب ہوتے چلے گئے۔ آج کا نقشہ دیکھیں تو فلسطین ایک نقطہ نظر آتا ہے، اور پورے میں اسرائیل قابض بیٹھے۔ اور اس زمانے کا دیکھیں 47 کا اور سن 60 کا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقدار اس ملک کا، اس زمین کا کون ہے۔ پھر سن 1979 میں سب سے پہلے ایک آسٹریلین یہودی تھا جس کا نام تھا مائیکل، اس نے مسجد اقصی کے اندر آگ لگائی سب سے پہلے، اور مصلی کے آگے کا محراب کا جو حصہ تھا وہ پورا جلا۔ 3 گھنٹے تک تاریخ میں لکھا ہے، 3 گھنٹے تک مسجد اقصی کے منبر اور اس کے ارد گرد آگ جلتی رہی، اور جلانے والا یہ یہودی تھا جس کا نام مائیکل تھا۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو کچھ بیداری آئی، اور اسی وقت یہ اسلامک ملکوں کی ایک تنظیم وجود میں آئی جو خالی سب کاغذی کام کرتی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، قرارداد پاس کرنا۔
اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ اس کی میٹنگیں ہوئیں اور مسئلہ تھوڑا سا نرمی کی طرف چلا گیا، لیکن دھیرے دھیرے سازشی دماغ کام کرتے رہے، اور آپ پچھلے 10-20 سال میں غور کریں کس قدر ظلم اور زیادتی اہل فلسطین پر کی گئی ہے۔ رمضانوں میں عین افطار کے وقت ان پر آسمان سے گولے برسائے گئے، ساری دنیا خاموش رہی، سارے امن کے پیکروں کی زبانیں گونگی ہو گئیں، آنکھیں اندھی ہو گئیں، کان بہرے ہو گئے، کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ مظلوم پٹتے رہے، ان کی نعشیں ہوا میں بکھرتی رہیں، معصوم بچے بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ ایک زمانے سے 50 سال کا زمانہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کا دیکھا، دیکھ رہے ہیں آج بھی کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا کے خود کو امن کا پیکر کہنے والے یا کہلوانے والے لوگ آج بھی ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، اللہ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، نہ ہو سکے تو کیا کرو، کم از کم وہاں اتنا تیل پہنچا دو کہ کچھ چراغ روشن ہو جائیں۔ یوں ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فضائل ہیں، اس کے مناقب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کسی مسجد کی طرف مسجد کو دیکھنے کے ارادے سے سفر کرنا درست نہیں ہے کہ جی دبئی میں بڑی اچھی مسجد ہے، لاؤ تعمیر دیکھ کر آئے، درست نہیں ہے۔ خالص مسجد کے ارادے، ہاں کوئی اور کام سے گیا وہاں مسجد بھی دیکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی نے ارادہ کیا کہ میں تو وہ مسجد دیکھ کر آؤں گا، نہیں، سوائے 3 مسجد کے۔ 3 مسجدوں کو یہ فضیلت ہے کہ اہل ایمان خالص ان کو دیکھنے کے لیے جائیں اور سفر کریں۔ ایک بیت اللہ مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے خالص اس نیت سے سفر کیا کہ میں مسجد اقصی جاؤں اور 2 رکعت نمازیں پڑھ لوں اور واپس آ جاؤں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی گیا اور اس نے 2 رکعت نمازیں پڑھی، مسجد سے ایسا نکلے گا جیسا ابھی پیدا ہو کر آیا ہے ماں کے پیٹ سے، کوئی گناہ اس کے سر نہیں ہے۔ یہ فضائل ہے اس مسجد کے۔ اس لیے ہمارا تعلق کوئی جسمانی نہیں ہے، ہمارا تعلق تو ایمانی ہے اس جگہ سے، وہ ہمارے لیے قبلہ رہا ہے، ہمارے نبی نے اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہم کیسے بھول جائیں اس کی تاریخ کو۔ غاصب کو جانا پڑے گا انشاءاللہ، ظالم کو انشاءاللہ دنیا میں رسوائی ہوگی جیسے پہلے ہو چکی ہے، اللہ نے ان کے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے اور انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گی۔ قربانیاں تو ہر دور میں دی جاتی رہیں گی، آج بھی لوگ دے رہے ہیں۔ لہذا ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم سب سے اول تو یہ سوچ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ پورا احاطہ جو ہے نا، وہ پورا کا پورا القدس ہے، وہ سب بیت اللہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قبۃ الصخرہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ یہ ساری غلط فہمیاں ذہن سے نکال دو، وہ پورا احاطہ محترم ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا ہم مظلوم مجبور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کروائیں، اپنے ائمہ سے کہیں علاقوں کی مسجد میں کہ بھائی آپ فجر کی نماز میں کم از کم قنوت نازلہ ضرور پڑھیں، جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ۔ دعا بھی کریں اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ، دعا ایسی مانگے کہ اے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں کم از کم ایک بار اس مسجد میں جا کر سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرما، جہاں تمام انبیاء نے سجدے کیے ہوں، جہاں تمام انبیاء کی پیشانیاں زمین پر لگی ہوں،
کاش ہمیں یہ موقع نصیب ہو کہ ہماری پیشانی بھی وہاں جا کر لگ جائے، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں اور اپنی نسلوں کو مسجد اقصیٰ کی صحیح تاریخ پڑھائیں۔ یہ ہے یعنی کہ جی وہ ایک مسجد ہے بس ہے، اس طرح نہیں ہوگا، تاریخ کو زندہ کریں، مردہ نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو متحد ہو کر مسجد اقصیٰ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔